نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے پر صبر کرو۔ وقال اللہ تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف میں سے، بھوک میں سے، مال اور جانوں کی کمی میں سے اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالی ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو کوئی صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام میں سے ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ محمد میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ مجاہد کون ہیں تم میں سے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ چند ایک آیات تھیں قرآن پاک کی جو صبر سے متعلق ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صبر کس کو کہتے ہیں اور انسانی زندگی میں صبر کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا اور انسان کی بطور خاص جب تخلیق فرمائی تو انسان کی زندگی اور موت کو بتاتے ہوئے ہمیں یہ بتایا گیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ تو گویا ہماری یہ زندگی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اگر انسان کا زندگی کے متعلق نقطہ نظر درست ہو جائے تو زندگی میں پیش آنے والی ہر دھوپ چھاؤں سے نبٹنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن چونکہ ہم زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے زندگی میں پیش آنے والے ان امتحانوں کو جو کہ لازمی پیش آ کر رہنا ہے، ان سے پھر ہم گھبرا اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں اور اپنے ماحول کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں امتحان کے لیے بھیج رہا ہوں، اور ساتھ ہی ان آیات میں سے ایک آیت میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ یعنی پہلے مرحلے پر تو فرمایا کہ زندگی اور موت آزمائش کے لیے ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آزمائش پھر کیا ہے، وہ امتحان کیا ہے، وہ امتحان کے مختلف پرچے کیا ہیں۔ تو اس کے لیے مزید سورۃ البقرہ کی اس آیت میں وضاحت کر دی گئی کہ وہ امتحان کس کس چیز میں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف جو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، وَالْجُوعِ، اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال، جان اور پھلوں کی کمی۔ اور ان تمام چیزوں کی کمی اور ان تمام چیزوں میں نقصان جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جسے ان میں سے کسی چیز میں سے آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر یہ فرما دیا گیا کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ گویا جو انسان بھی دنیا میں آیا ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ ان آزمائشوں میں سے کسی آزمائش میں سے گزرے نہ۔ اور یہاں پر اگرچہ یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے خوف کا لفظ استعمال ہوا ہے یا بھوک کا ہوا ہے، جو ہمارے ہاں بہت معروف لفظ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی
مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، تو پھلوں سے مراد نہ صرف یہ کہ کھیتی باڑی ہے، بلکہ اس سے مراد انسان کی اولاد بھی ہے۔ تو یہاں پر ان سب چیزوں میں نقصان کی بات کی گئی۔ نقص کا معنی ہے کمی یا خرابی یا بالکل ہی اس چیز کا ختم ہو جانا، یعنی انسانوں کو اس زندگی میں ان مختلف چیزوں کی، یعنی خاص طور پر جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مال اور جان، مال کی کمی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جو رزق اور روزی دی گئی اس میں کمی بیشی کا ہونا، اور جانوں سے مراد یہ ہے کہ انسان کبھی بیمار ہو جائے، کیونکہ نقص سے مراد اگر خرابی بھی لی جائے نقصان کے علاوہ، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی صحت مند ہے تو کبھی بیمار ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی جو قوتیں ہیں اور صلاحیتیں ہیں اور اس کے جو جسمانی قوت ہے اس میں کمی کا واقع ہونا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور پھلوں سے کمی سے مراد انسان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی شکل میں نعمتیں اور ثمرات عطا کیے ہیں ان کی کمی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہمیں وارن کر دیا کہ ایسا ہوگا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، اس لیے کہ دنیا میں یہی تو تم سے دیکھا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت تمہیں عطا کرے تو تمہارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ تم سے نعمت کو لے لیں یا اس میں کوئی کمی بیشی کریں تو اس وقت تمہارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دراصل رحمت ہی ہے کہ اس نے پہلے درجے پر ہمیں انفارم کر دیا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو پھر انسان کا طرز عمل کیا ہو۔ ہم دیکھیں کہ دو طرز عمل انسان اختیار کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پریشانی کے اظہار کا ایسا طریقہ انسان اختیار کرے کہ جس کے اظہار کے بعد انسان کو پہلے نقصان کے ساتھ ایک نقصان اور اٹھانا پڑ جائے یا پھر کئی اور نقصان اٹھانے پڑ جائیں، اور اس طریقے سے پچھلے نقصان کی کوئی تلافی بھی نہ ہو۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے جان میں کوئی کمی ہو گئی ہے، یعنی اولاد میں سے کوئی ختم ہو گیا ہے یا عزیز قریب رشتہ داروں میں سے، ایسے موقع پر انسان کا بعض اوقات بڑا شدید امتحان ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ زندگی میں اتنے ضروری ہوتے ہیں کہ انسان ان کے بغیر خود زندگی کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، انسان اس کی مرضی کے بغیر دم نہیں مار سکتا، وہ جس طرح چاہے اپنی جس چیز کے ساتھ معاملہ کرے۔ ہم میں سے کسی کی یہ گنجائش نہیں، کسی کو یہ اجازت نہیں، کسی کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ میرے فلاں عزیز کو یا میری فلاں پیاری چیز کو تو نے مجھ سے لیا تو کیوں لیا، اور تجھے اس کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو ایسے موقع پر انسان کے صبر کا جو امتحان ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ دراصل یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ بندہ اس موقع پہ طرز عمل کیا اختیار کرتا ہے۔ اگر ایسے موقع پر ہم مایوس ہو جائیں اور ایسا واویلا اور شکوہ شروع کریں یا اس قسم کا نوحہ اور رونا پیٹنا شروع کریں کہ جس کے نتیجے میں کچھ بھی فائدہ نہ ہو، اور نہ تو مرنے والے کو کوئی فائدہ ہو، نہ ہماری اپنی ذات کو کوئی فائدہ ہو، یا رونے دھونے کا وہ طرز عمل یا غم منانے کا یا سوگ منانے کا وہ سلسلہ اور وہ طریقہ اختیار کر لیں کہ جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، تو یہ تمام چیزیں صبر کا نمونہ نہیں ہے، بے صبری کا نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کو اس طرح نبھائے اور اس طرح کا طرز عمل اس موقع پر اختیار کرے کہ جب تکلیفوں اور غم کے آنے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دراصل امتحان میں کامیابی کی علامت ہے۔ اب ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوگا کہ جیسے لوگوں کے فوت ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد عزیز تھی، لیکن عین اس وقت وہ دنیا سے رخصت ہو گئی جب آپ سب سے زیادہ ان کی مدد کے محتاج تھے، اور تھوڑے ہی وقفے پر حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے، جو آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھے مادی سہاروں میں سے، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس سال کو جب آپ کے یہ دونوں عزیز ترین رشتہ دار آپ سے جدا ہوئے تو اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال، لیکن نہ آپ کی زبان نے ایسا کوئی لفظ اپنے منہ سے نکالا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اور نہ ہی ان کے مرنے کے بعد آپ کے کام میں، آپ کے مشن میں
ایک رتی برابر کوئی فرق آیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ پہلے تو نے مجھے بہت سہارا دے رکھا تھا، اس لیے تیرا ذکر کرنا، تیرا نام لینا اور تیرے دین کو پھیلانا میرے لیے بہت آسان تھا، اب جب کہ تو نے میرے سے یہ دونوں مادی سہارے لے لیے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، اور اب تو میں مایوس ہو کے گھر بیٹھا ہوں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں تو اس موقع پر جس سال جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ جو ہیں وہ چیچک کی شدید بیماری میں مبتلا ہیں، اتنی شدید تکلیف میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تنہا چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور دوسری طرف دشمنوں کا مقابلہ ہے، اس جنگ میں جانے سے بھی رک نہیں سکتے۔ ایسے موقع پر اگر ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر میں بیٹھ جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہیں کیا۔ آپ باقاعدہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، کمانڈ کرتے ہیں لشکر کی، اور پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر ہیں حضرت رقیہ کے، ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت رقیہ اسی عالم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محاذ جنگ پر ہیں، پیچھے فوت ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان تنہا ان کے جنازے کا اور ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں اور ان کو دفنا دیتے ہیں۔ ادھر اسلام کا لشکر کامیابی کے ساتھ لوٹتا ہے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتی زندگی میں ایک شدید صدمے سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی موقع پر بھی آپ اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ اس میدان میں پورے کے پورے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے۔ تو ایک بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ اس کے اوپر اپنے دیگر فرائض جو عائد ہوتے ہیں ان کو نبھائے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بہت ساری نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو ہم ساری نعمتوں کو بھول کر، ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک کمی کو اپنے سامنے لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں کسی کے بچوں کی وفات ہوئی، 4 بچے تھے، 2 فوت ہو گئے، 2 رہ گئے۔ اب ایسے ہوا کہ شوہر جو تھا عورت کا، وہ ایک طرح سے ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ ذہنی توازن اس طرح تو نہیں کہ اپنا کام کاج تو کرتا ہے، لیکن پریشانی کا حال یہ ہے کہ میں کس کے لیے جیوں، حالانکہ اس کے سامنے 2 اگر گئے ہیں تو 2 اللہ تعالیٰ نے باقی بھی چھوڑے، اور کہنا ان کا یہ ہے کہ ایسا تو کوئی میرا بدترین دشمن بھی میرے ساتھ نہ کرتا جو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ چونکہ ایک سینٹنس ہے جو میں نے سنا، اس کو اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ بھی اس قسم کے جملے اپنے معاشرے کے اندر بہت سے سنیں گے کہ انسان ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی ایسی گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو انسان اپنی ان تمام نعمتوں کو فراموش کر کے ہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب دکھ کے اور تکلیف اور نقصان کے لمحات آئیں تو اس چیز کو جو ہاتھ سے چلی گئی اس کو غور کرنے کی بجائے اور اس پر سارا زور لگانے کی بجائے اور اس پر پریشان ہونے کی بجائے انسان کی کوشش اس معاملے میں رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کو یاد کرے کہ اگر یہ نہیں ایک طرف تو یہ تو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ کسی نے ذکر کیا کہ ان کی بچی ایک پڑھنے میں تھوڑی سی کمزور تھی، تو انہوں نے اپنی ایک اور جاننے والی کی بچی کو دیکھا کہ وہ اسی کی ایج میں پڑھنے میں بہت ہی ذہین اور بہت تیز، تو ان کو اس بات کا خیال آیا کہ میرے پہ شاید نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم ہوا ہے کہ مجھے مقابلتاً ایک ایسی اولاد عطا کی کہ جو اس طرح کمپیٹ نہیں کر سکتی دوسروں کے مقابلے میں۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد پتا چلا کہ ان کی دوسری بچی ہینڈی کیپڈ ہے، جبکہ اس خاتون کے دوسرے بچے بالکل صحیح سلامت۔ اب ان 2 چیزوں پر جب انسان ایک ہوش کی نگاہ سے نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ذرا عمر کے کسی حصے میں اگر تھوڑا سا اپنی پروگرس میں سلو ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، وہ چل پھر سکتا ہے، وہ بولتا ہے، ایک نارمل انسان کی طرح نظر آتا ہے۔ کہاں یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک نعمت بہت اعلیٰ درجے کی دی ہے تو دوسری طرف اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہو گئی۔ یہ مثالیں میں اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ ہماری عملی زندگی سے متعلق ہیں۔ عموماً ہمارے بچوں میں سے، ہمارے گھر میں سے اگر بے شمار نعمتیں ہیں اور کہیں ایک چیز کی کمی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مقابلے میں ہمیں کیا کچھ عطا کر رکھا ہے، ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے کہ جو دوسروں کے مقابلے میں ہمیں
ملا نہیں. اسی لیے پھر ہم حوصلہ بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہمت بھی ہار دیتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح ہمیں سکھایا گیا کہ دنیا کے معاملے میں انسان اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے جانے والوں کو دیکھے, تو اس طرح انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر پیدا ہو سکتا ہے. اس سے پہلے مرنے کی بات میں کر رہی تھی, تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی سکھائی, اور وہ یہ ہے کہ وبشر الصابرین, اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو, الذین اذا اصابتہم مصیبت, جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو یہاں خوشخبری دی گئی صبر کرنے والوں کو, جن کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف جمع ہوا ہوتا ہے, اور ان کی زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے. وہ چیز اگر اللہ کے پاس پہنچ گئی, جس کی تھی اس تک واپس چلی گئی, تو ہم بھی تو اسی کے ہیں, ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اگر ہمارے عزیز رشتہ دار, بچہ یا شوہر یا بہن یا بھائی یا اولاد میں سے کوئی ہم سے پہلے چلا گیا, تو ہم بھی اسی راستے کے مسافر ہیں. ہمیں بھی اب اس راستے کی تیاری کرنی چاہیے, وہاں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کچھ ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ چلا گیا اور ہم اپنی اس زندگی کو بھی حرام کر لیں اور اگلی زندگی کو بھی ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کی عذاب والی یا تکلیف دہ بنا لیں. صبر کے بارے میں چند ایک احادیث ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور ساتھ ساتھ کچھ وضاحت بھی ہوتی جائے گی. حضرت ابو مالک اشعری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طہارت ایمان کا حصہ ہے. الحمدللہ کا کلمہ ترازو اعمال کو بھر دے گا. یعنی جب انسان کسی نعمت کو پانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے, تو اس ایک قول کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ نامہ اعمال کا جو ترازو ہے وہ اسی کو بھر دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ کے کلمات آسمان زمین کے درمیان فضا کو بھر دیتے ہیں. یعنی انسان اگر تکلیف کے موقع پر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے, تو وہ چیز جو اس کے ہاتھ سے لی جاتی ہے, اس کے صلے میں اس کو اتنا بڑا اجر اور اتنی بڑی جزا دی جاتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, جس کو مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ وہ پوری فضا کو بھر دینے والی ہے. پھر فرمایا کہ نماز نور ہے, صدقہ دینا ایمان کی دلیل ہے, اور صبر کرنا روشنی ہے. قرآن پاک تیرے موافق یا مخالف دلیل کی حیثیت رکھتا ہے, یعنی یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا, تمہارے حق میں گواہی دے گا, یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. ہر انسان نیک کام کر کے اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں بیچ ڈالتا ہے, یا برے کام کر کے اس کو تباہ و برباد کرنے والا ہے. یعنی ہر انسان اپنے نفس کا ایک طرح سے سودا کیے ہوئے. یہ ہمارے پاس ہمارا جو جسم ہے یا ہماری جو روح ہے, یہ سب کچھ دراصل کیا ہے, ایک امانت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے, جیسے کہ سورۃ التوبہ میں آتا ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ, کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں بدلے اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے. تو گویا ہر انسان اپنے نفس کا سودا کرنے والا ہے. اور سودے سے مراد کیا ہے کہ ہم کس طرح کا معاملہ اور کس طرح کا طرز عمل زندگی میں اختیار کرنے والے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے لیے آخرت میں بھلائی ہو سکتی ہے یا پھر عذاب ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا, آپ نے انہیں دیا, پھر اس نے دوبارہ آپ سے کچھ مانگا, آپ نے انہیں پھر دیا, یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا ختم ہو گیا. تمام مال ختم کر لینے کے بعد آپ نے فرمایا, جو مال میرے پاس آتا ہے میں اس کو تم سے روک کر نہیں رکھتا, البتہ جو شخص سوال کرنے سے بچا رہا اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھتا ہے, اور جو شخص استغنا اختیار کرتا ہے یعنی غنی بن کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں, اور جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دیتے ہیں, اور کوئی شخص صبر سے بہتر اور وسیع تر عطیہ نہیں دیا گیا. یعنی صبر انسان کو کس طرح آتا ہے, کوشش سے آتا ہے, خود بخود نہیں چلا آتا. انسان ایسی گفتگو کرے, ایسی نعمتوں کے بارے میں سوچے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو صبر عطا کرتے ہیں. لیکن اگر انسان تھوڑی دلی کا ثبوت دیتا ہے
اور ایسی گفتگو کرتا ہے اور ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے کہ جس سے جان بوجھ کے اپنے آپ کو غم زدہ رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے صبر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اصل میں نے عام طور پر یہ بھی دیکھا ہے کہ غم زدہ رہنا یا غم کا ضرورت سے زیادہ اظہار کرنا ہماری ایک معاشرتی مجبوری بن گئی۔ ایک شخص اپنے غم کو بھلانا بھی چاہتا ہے تو لوگ اسے بھلانے نہیں دینا چاہتے، لوگ اس پہ باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس کو تو کوئی غم ہی نہیں، اور اس کو تو کوئی پریشانی ہی نہیں، اور اس کو تو اس قدر بے نیازی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، جو شخص بے نیاز بننے کی کوشش کرتا ہے اور دنیا کے روگ اور غم اپنی جان کو لگا کے نہیں رکھتا، بلکہ اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں پہ شکر ادا کر کے اللہ کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بھی کسی مفید کام میں استعمال کرنا چاہتا ہے، تو یہ چیز عموماً شیطان ہونے نہیں دینا چاہتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم غم کے ایسے مصنوعی، جھوٹے اور ایسے طریقے اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں ہمارا مقام بنے اور لوگ یہ کہہ سکیں کہ فلاں نے تو بڑا زبردست غم منایا ہے اور بہت ہی غم کرنے والا اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے پیچھے رونے والا اور ان کا بہت ہی خیر خواہ اور ہمدرد ہوتا ہے۔ کئی ایسے واقعات بھی آپ کے سامنے آئے ہوں گے زندگی میں، آپ نے دیکھا ہوگا میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں یا اولاد والدین ہیں، زندگی میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، زندگی میں سارا وقت نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے وجود کو گوارا نہیں کرتے، لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے غم کے اظہار کے ایسے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ اس دھوکہ بازی پہ شیطان بھی مات کھا جائے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا نہ جینا اپنا ہے اور نہ مرنا اپنا ہے، نہ ہماری زندگی اپنی ہے اور نہ موت اپنی، اللہ کی ہے۔ حالانکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہہ دیجئے کہ میری زندگی اور میری موت اور میرا جینا اور میرا مرنا اور میری نماز اور میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری شادی بیاہ کی رسمیں وہ سراسر دکھاوا اور جھوٹ اور فریب پر مبنی، اور ہماری موت اور غمی کی رسمیں اس میں بھی اکثریت اسی قسم کی رسموں کی پائی جاتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر کچھ لوگوں کے ساتھ تعزیت کے لیے جانے کا اتفاق ہوا۔ خواتین جتنی دیر ٹریول کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، بول رہی ہیں، دنیا بھر کے قصے بتائے جا رہے ہیں، لیکن جو ہی میت کے گھر میں قدم رکھتی ہیں ایسی چیخ و پکار بلند کرتی ہیں کہ گویا اس سے بڑی مصیبت ان پہ کبھی آئی ہی نہ ہو۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ کہیں پر آپ کچھ ہیں اور کہیں آپ کچھ اور بن کے دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں واقعی غم کی ایسی چوٹ لگی ہوئی ہے تو اس غم کے احترام میں آپ پہلے ہی کچھ خاموشی اختیار کریں، یعنی ہنستے کھیلتے معلوم نہیں وہ کیا ڈرامہ ہوتا ہے کہ جو یکا یک عود کر آتا ہے اور دوسروں کے سامنے چیخ پکار بلند کی جاتی ہے۔ تو اس بات سے خدا سے ڈرنا چاہیے اور ایسے طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اور ایسی دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہوئے خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ یہ سب کچھ رو کے جو دکھایا جا رہا ہے یہ کس کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس بات سے منع کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے رونے پیٹنے اور بین کرنے کی آوازیں سنی تو آپ نے کہا کہ ان کو منع کرو، اس لیے کہ یہ چیز جاہلیت میں سے ہے، اور میت کے پیچھے بلند آواز سے رونا اور بین کرنا جو ہے یہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنا گریبان پھاڑا اور اپنے چہرے کو پیٹا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی غم کا ایسا طریقہ جو غیر انسانی ہو اس کو اختیار کرنے سے اسلام نے منع کیا۔ اور ایک اور موقع پر جب آپ نے عورتوں کو منع کیا اور وہ باز نہ آئی تو آپ نے کہا کہ جاؤ ان کے منہ پہ مٹی پھینکو، کہ یہ کس قسم کی حرکات اختیار کرنے والی ہیں، یہ انسانی تہذیب کے دائرے سے باہر ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو رونے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا ایک نواسا تھا جو اس وقت موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، اور ایک اور موقع پر آپ کا بیٹا تھا ابراہیم علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ غم کا اظہار کر رہے تھے۔ اس پر صحابہ کرام نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، دل غم زدہ ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔
یعنی کوئی ایسا طرز عمل کہ جس سے خدا کی ناراضگی. اب دیکھیں کہ ایسے موقعوں پر آپ شاید اس بات کو مائنڈ بھی کریں کہ میں بہت ہی کھلی باتیں کر رہی ہوں اور ایسی چیزوں کو سامنے لا رہی ہوں کہ آپ کہیں کہ شاید یہ بہت سنگ دل ہے اور اس کو تو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں غم کے جذبات رکھے ہیں اور انسان کو مختلف چیزوں پر غم بھی ہوتا ہے، لیکن اسی چیز کا نام تو انسانیت ہے اور اسی چیز کا نام تو اسلامیت ہے کہ انسان اپنے طرز عمل میں وہ طریقہ اختیار نہ کرے کہ جو انسانیت کے دائرے سے باہر ہو اور پھر اسلام کے دائرے سے باہر ہو. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا ہے تو تب بھی ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا غم میں بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. آپ سے بڑھ کر اگر ہم کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم کوئی آپ سے بڑھ کر غم کے منانے والے یا غم کا اظہار کرنے والے ہیں. اور اگر ہم آنسو تک نہیں بہاتے اور سنگ دلی کی علامت ہے تو اسے بھی ملامت کیا گیا، اسے بھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا. تو ایک اعتدال کی راہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، بہترین طریقہ جو ہے یا بہترین کام جو ہے کاموں میں سے وہ درمیانہ روی ہے. تو غم کے اظہار میں بھی لوگوں کا دکھاوا جہاں پر بھی آئے کہ آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ دوسرے آپ کو دیکھ کے کہیں گے کہ اس کو کس قدر غم تھا، تو فوراً ہی اپنے آپ پر سے ایسی کیفیت کو ہٹا دیں کہ جس میں ریاکاری کا شائبہ پایا جاتا ہو. اور اسی طرح اگر رونا نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرم کرے. صرف اس لیے مصنوعی رونا اور مصنوعی قسم کے طرز عمل اختیار کرنے سے بچیں کہ جس میں پھر دکھاوے کا شائبہ پایا جاتا ہو. اس لیے کہ ریاکاری جو ہے نہ خوشی کے موقع پر، نہ شادی بیاہ کے موقع پر اور نہ غم کے موقع پر کہیں پر بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی کہ انسان اندر سے کچھ ہو اور باہر اس کا کچھ اور اظہار کرتا پھرے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی کتنا اچھا ہے، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ چیز اس کے اجر کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے، اور اگر اسے غم اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اس پر بھی اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ حال مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں کہ خوشی کا موقع بھی اس کے درجات میں اضافے کا سبب اور غم کا موقع بھی اس کے درجات میں اضافے کا سبب. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب شدت اختیار کر گئی اور آپ پر غشی کے دورے پڑنے لگے، بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیماری کی شدت دیکھ کر بول اٹھی، ہائے میرے ابا جان کس قدر کربناک ہیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تیرے ابا کو کچھ تکلیف نہیں ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا کہ اے ابا جان، آپ نے اپنے پروردگار کے بلاوے کو قبول فرما لیا. اے ابا جان، جنت الفردوس آپ کا مقام ہے. اے ابا جان، ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں کہ اب وہ آئیں گے تو آپ کو نہیں پائیں گے جو وحی لے کر آتے تھے. یعنی اصل میں اشارہ ہے کہ وحی کا آنا بند ہو گیا. آپ کے مدفون ہونے کے بعد حضرت فاطمہ تعجب کے عالم میں صحابہ کرام سے کہتی ہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنے کو گوارا کیسے کر لیا؟ تمہارے دلوں نے اس بات کو کیسے پسند کیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے سب سے پیاری ہستی کو اور اپنی سب سے محبوب ہستی کو مٹی کے نیچے دبا کے آ جاؤ. تو یہ غم کے اظہار کا ایک طریقہ تھا، لیکن کہیں بھی ایسی کوئی کیفیت نہیں ملتی کہ جس میں کسی قسم کی بدتمیزی یا کسی قسم کا اللہ تعالیٰ سے ایسا گلا شکوہ کہ جو ایک انسان کے انسانیت اور اسلام کے خلاف ہو، وہ نہیں ملتا. حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام اور محبوب کے بیٹے، یعنی زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے بیٹے تھے، یعنی منہ بولے بیٹے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا نزع کے عالم میں ہے، آپ تشریف لائیں. آپ نے سلام کے بعد پیغام بھیجا، جو کچھ اس نے ہم سے لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو کچھ اس نے ہم کو عطا کیا وہ بھی اسی کا ہے. خدا کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، بس صبر کرنا چاہیے اور ثواب ڈھونڈنا چاہیے. اب دیکھیں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ بات کہے تو کہیں گے اس سے ظالم تو بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں کہ جو اس موقع پہ صرف نصیحتیں کر رہے ہیں اور آ کے ہماری مدد نہیں کر رہے. بیٹی نے دوبارہ قسم دے کے پیغام بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں. اس پر آپ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور دوسرے صحابہ بھی تھے. بچے کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا
بچے کی جان کنی کی حالت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سعد بن عبادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا، یعنی آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اس کو ودیت فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں، یعنی رونا رحمت کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صبر ہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو فرمایا، وہ عورت قبر کے پاس رو رہی تھی، بہت چیخ پکار کر رہی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر۔ عورت بولی جاؤ اپنا کام کرو، آپ کو مجھ جیسی مصیبت کا سامنا نہیں ہوا۔ عورت نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اس سے کہا گیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور تم نے اس قسم کی زبان استعمال کی۔ وہ شرمندہ ہو کر آپ کے مکان پر آئی، وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ